پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ محترم حضرات، معلوم ہوا کہ یہ قرآن مقدس جو کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ آئیے ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق اور کیا ربط ارتباط اور کیا رشتہ ہے۔ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کی 5 آیتوں کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتوں کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ تو یہ 5 آیتوں کا نزول جو ہوا اور جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں اور قرآن میں ایک گہرا رشتہ اور ایک گہرا ربط ارتباط ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان کے بیت العزت میں ایک بار میں نازل کیا، اور وہاں سے نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا وقت بوقت موقع بموقع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ لیکن بیت العزت میں لوح محفوظ سے اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں ایک ہی مرتبہ میں نازل کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی، بڑے فیاض تھے، بڑے دانی تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی فیاضی رمضان المبارک کے مہینے میں اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور رمضان کے ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین ملاقات کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر کے جبرائیل کو سناتے، اور جب جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز تند ہوا سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں جبرائیل کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبرائیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا دراسہ، یہ ثابت کرتا ہے، یہ اس بات کا واضح دلیل ہے کہ قرآن میں اور رمضان میں بڑا گہرا ربط اور رشتہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو میں نے بھوک اور پیاس سے، میں نے اپنی وجہ سے بھوک اور پیاس میں رکھا تھا، کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ اور اسی طرح سے روزہ، اسی طرح سے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا
قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری وجہ سے یہ راتوں کو جاگتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے حق اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور بندہ مومن کو جنت میں داخل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب دلیلیں اس بات کی واضح ثبوت ہیں کہ رمضان میں اور قرآن میں گہرا ربط اور گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جہاں عبادت کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کریں، وہیں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کے سنانے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کا اہتمام کریں تاکہ ہم قرآن کے فیوض و برکات سے ہم مالا مال ہو سکیں اور ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہو سکے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک ماہ میں جہاں ہمیں 30 روزے عطا فرمائے وہیں 30 پارہ کا قرآن عطا فرمایا ہے، لہذا دونوں کے رشتے کو کسی طرح سے اگر ہم کاٹنا بھی چاہیں تو کاٹ نہیں سکتے۔ دونوں کا رشتہ آپس میں بڑا مضبوط، بڑا اہم ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کریں، سمجھائیں اور اسی طرح سے اس کے فیوض و برکات سے ہم مالا مال ہونے کی کوشش کریں تاکہ یہ دونوں ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ ہو سکے، ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن سکے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ دوسرے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کیا ہے اور کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اور مبارک رات وہ رمضان کی رات ہے اور لیلۃ القدر رمضان میں آتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ یہ رمضان کا مہینہ، تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اگر سال کے حساب سے ہم حساب لگائیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل و کرم ہے امت محمد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب رکھا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم کو از حد درجہ کوشش کرنی چاہیے، ہم کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کی برکات سے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں برکتیں رکھی ہیں، جو ثواب اور نیکیاں رکھا ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی ہمیں از حد کوشش کرنی چاہیے۔ کہا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اس میں فرشتے اور جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتے اور جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ امور کو انجام دیتے ہیں، اور وہ رات سلامتی کی ہوتی ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، اور سلامتی فجر تک رہتی ہے۔ محترم حضرات، ہم عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھتے ہیں، اور بالخصوص شب قدر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ عشاء کے فرض کا اہتمام تو کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام تو کرتے ہیں، اور راتوں کو جاگتے تو ہیں، لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں، کیونکہ فجر کی نماز یہ فرض ہے اور فرض کو ہم قطعاً چھوڑ نہیں سکتے۔ رات کو جاگنا بہتر بات ہے، رات کی عبادت بہتر بات ہے، شب قدر میں جاگ کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا بہتر بات ہے، لیکن فجر کی نماز کو چھوڑ دینا یہ گناہ، عذاب اور سزا کا کام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کیا فضیلت بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی، تلاوت کیا، نفل کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کی مجلسیں قائم ہوئیں اور نمازوں کا اہتمام ہوا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، جس نے رات کو جاگا، شب قدر کو تلاش کیا، عبادتیں کی، تلاوتیں کی، تسبیح تحلیل کیا، ذکر و اذکار کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اتنی فضیلت شب قدر کی، آپ نے کہا کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں بیدار ہوا، عبادتیں کی، تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیا، اس کے پچھلے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث اور دوسری طرف ہمارا کارنامہ، لیلۃ القدر میں لوگ بڑی تعداد میں جاگتے ہیں، لیکن وہ عبادت کے لیے نہیں، تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ ایک طرح سے سما